محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17 پارہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قال فرمایا، افتعبدون تو کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم اس کی جو تمہیں کوئی نفع نہیں دیتا، شیئا ولا یضرکم کچھ اور، لا یضرکم نہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، جو تمہیں نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں۔ قالوا کہنے لگے، حرقوہ جلا دو اسے، وانشروا اور مدد کرو، آلہتکم اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین اگر تم ہو کرنے والے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب سب میلے پہ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلاڑا لٹکا دیا، اور جب واپس آئے تو کہا کہ اس سے پوچھو نا کس نے ان کو توڑا۔ تو یہ واقعہ چل رہا ہے ہمارا۔ قلنا ہم نے فرمایا، یا نارو کونی، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا، برداً و سلامن ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم ابراہیم پر، وَأَرَادُوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِهِ کیدن اس کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیدن برا سلوک کرنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ تو ہم نے بنا دیا انہیں اخسرین سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان پہنچائے، تو ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجو وہ تمہیں نفع نہیں دیتا، اگر اسے پوجنا موقوف کر دو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تم پر اللہ تعالیٰ کے سوا، تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں، اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح بھی پوجنے کے قابل نہیں ہے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ کیونکہ جب بھی بندہ دیکھتا ہے نا اب دلیل نہیں چل رہی تو آخر میں کیا مار دو، جلا دو، اڑا دو، گولی مار دو، یہ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اب دلائل سے بات چیت یا اور دلیل سے ثابت نہیں کر پا رہے نا تو آخری حربہ ایسے لوگوں کا یہی ہوتا ہے۔ قالوا حرقوہ کہا ان کو جلا دو۔ جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، کیونکہ یہ بڑی ہولناک سزا ہے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوفہ بستی میں ایک عمارت بنائی اور 1 مہینہ ساری قوم نے کوشش کی، لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی
یعنی اتنی شدید آگ تھی کہ اگر اس کی تپش کے اوپر سے پرندے بھی گزرتے تھے تو وہ پرندے جل کر اس آگ میں گر جاتے تھے۔ اور ایک منجنیق بنائی گئی، یعنی پتھر پھینکنے والی ایک مشین بنائی گئی، اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کی کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے مجھے سوال کی کیا حاجت ہے کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، رب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا تھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنی بھی مناسب نہیں ہے، کہ کہیں یہ میری بے صبری شمار نہ ہو جائے کہ دعا کر رہے ہیں آگ سے بچنے کی، ہو سکتا ہے اللہ پاک کو یہی منظور ہو۔ یہ انہی کا مرتبہ تھا۔ بہرحال ہمیں مصیبت اور بلا کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا ان کی شان ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، یا نارو کونی برداً و سلامن، اے آگ تو ان پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اب آگے فرمایا سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈی بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ سردی لگ جائے، سلامتی والی ٹھنڈک۔ تو گرمی بھی سلامتی والی ہونی چاہیے، ٹھنڈک بھی سلامتی والی ہونی چاہیے۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی، روشنی باقی رہی، اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا، کیونکہ سردی کی وجہ سے بھی تو لوگ مر جاتے ہیں، سردی بھی بڑی شدید ہوتی ہے، گرمی بھی سخت ہوتی ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور کوشش ناکام رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے۔ مچھر ان کے گوشت کھا جاتے تھے، خون پی جاتے تھے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں بھی گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ روز اس کو لتر پڑتے تھے، سر میں جوتے مارے جاتے، باقاعدہ ڈیوٹی تھی، روزانہ جی فلاں فلاں جوتے ماریں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور جوتے کھا کھا کے وہ مار گیا، کیونکہ جوتے مارتے تھے، مچھر پھر اندر اڑتا تھا، ورنہ کہیں بیٹھ جاتا تھا، ڈنگ مارتا تھا، تنگ کرتا تھا، پھر اسے تکلیف ہوتی تھی، پھر وہ حکم کرتا تھا مجھے جوتے مارو، پھر اسے جوتے مارے جاتے تھے، اتنی دیر تک اسے سکون ملتا رہتا تھا جب تک جوتے پڑتے، تو یوں پھر نمرود سر میں جوتے کھا کھا کے مرا، ایک مچھر ہلاکت کا سبب بن گیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ بے شک ساری دنیا خلاف ہو جائے، ساری قوم بندے کے خلاف ہو جائے، ایک اللہ ساتھ ہو تو بندے کو یوں بچا لیتا ہے، اور ظالموں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو نمرود کا کیا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، یہ نہ دیکھیں میرے خلاف ہو فلاں، ایک میرے خلاف ہو گیا ہے، سارا خاندان میرے خلاف ہو گیا، سارا محلہ، ساری قوم میرے خلاف ہو گئی ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے نا تو سمجھو سارے معاملات سیدھے ہیں، دنیا میں آخرت میں بیڑا پار ہے۔ اس لیے ہم رب کو راضی رکھا کریں، ہم سب کو راضی رکھنے کے چکر میں رہتے ہیں، نہ پھر سب راضی ہوتے ہیں نہ رب راضی ہو پاتا ہے، تو اس لیے اپنے رب کو راضی رکھیں، باقی سب خود ہی راضی ہو جائیں گے، سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی، اور انہیں عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، آپ کے والد کا نام ہاران ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھائی تھا۔ جب یہ دونوں حضرات ملک شام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے مقام پر ٹھہرے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے مؤتفقہ میں قیام فرمایا، اور ان دونوں مقامات میں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اس سرزمین سے یعنی برکت والی سرزمین کس کو فرمایا گیا؟ شام والی زمین، یہ برکت والی زمین۔
اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے، اور سرسبزی و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں ہیں، ملک شام کے اندر پانی پاکیزہ ہے، خوشگوار ہے، درختوں پھلوں کی کثرت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی گئی مزید نعمتوں کا بیان فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دے دی، جو کہ بغیر سوال کے عطا کیا گیا۔ مانگا بیٹا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، پوتا بھی دے دیا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب والا بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں، کہ یہ دیکھتے ہیں میری اولاد بڑی لائق ہو جائے، میری اولاد بڑی ذہین ہو جائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے جتنے بیٹے تھے بیرون ملک، کیوں زیادہ پھر پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے بزنس مین ہو جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ کے کبھی دنیا کے کس ملک میں چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے۔ بڑھاپے میں والدین بیچارے ماں باپ دونوں رلتے رہتے ہیں، اب ان کو سنبھالنے کے لیے پھر کسی نوکر ہی ہوتا ہے۔ اب جس طرح بچے خیال رکھ سکتے ہیں، نوکر کہاں خیال رکھتے ہیں۔ وہ ایک والد صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جی دعا کریں میرے کو نالائق بیٹے بھی ہوتے، دعا یہ کیا کریں کسی کو نالائق بیٹے بھی ہوں جو ان کے پاس ہی رہا کریں اور ان کی خدمت بھی کیا کریں، کیونکہ جو زیادہ لائق ہو جاتے ہیں وہ یا تو اچھی جاب لگ گئی، وہ شہر چھوڑ گیا یا ملک چھوڑ گیا یا اپنے کاروباری سلسلے میں ہی دنیا بھر میں گھوم پھر رہا ہے، اور والدین جو وہ پیچھے بیچارے بڑھاپے میں رول رہے ہیں۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنی چاہیے، یہی وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، بڑھاپا۔ نیک اولاد ہو تو یہ سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، اگر نیک نہ ہو تو پھر وہ ٹینشن ہی ہے۔ تو نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، جن کی نیک ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، کیونکہ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے افضل ہے، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام کو امتوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ علامہ احمد تحتاوی فرماتے ہیں انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ اللہ کی ملک ہے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے، اور یہ اسے خرچ کرنے کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں، غیر مال میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام معصوم ہونے کی وجہ سے گناہوں کی گندگی سے ویسے ہی پاک ہے، اس لیے ان کا مال پاک ہے، اب اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کی اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گندگی یعنی مال کے میل سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام اس سے بری ہیں، یعنی ان کے مال پہلے سے ہی پاک ہیں، میل سے پاک ہیں۔ لہٰذا جن آیات میں انبیاء کرام کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا گیا، ان سے یا تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے جو شان نبوت کے خلاف ہیں، یا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح کے احسانات فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ آپ کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا، دوسرا یہ کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے مقابلے میں آپ کو غلبہ عطا فرمایا، تیسرا یہ کہ آپ کو انبیاء کرام کے شہر کی طرف ہجرت کروائی، چوتھا یہ کہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا کی، اور پانچواں یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بھی اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اتنے احسانات فرمائے
اللہ پاک ہمیں بھی انبیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اب بھی موجود ہیں، جو مکہ مدینہ جاتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی اماں حاجرہ رضی اللہ عنہ کی یادیں ہیں۔ صفا مروہ میں جو دوڑ لگتی ہے اس وقت حاجرہ کی یاد تازی ہو جاتی ہے کہ ایسے دوڑی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، تو وہاں دوڑ لگائی تھی۔ اللہ کو وہ ایسی ادا پسند آ گئی، قیامت تک کہ حاجیوں کے وہاں دوڑے لگے، جتنے بڑے مرتبے کا ہو دوڑے گا وہاں، ضروری ہو گیا سب کے لیے دوڑنا۔ وہی ادا اللہ، وہ ساری ادائیں ہیں۔ مکہ مدینے میں جانا یہ اللہ کے پیاروں کی یادیں ہیں۔ وہاں طواف کرنا، کیا خالی چکر لگانا، بندہ خالی چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا کریے، کون سی عبادت ہے بھائی؟ یہ چکر لگانا یہ کسی کی ادا ہے۔ حجر اسود کو چومنا یہ کسی کی ادا ہے۔ یہ سوچے اس کو کیوں چوم رہا ہوں، تو پتھر ہے، کیونکہ حضور نے چوما ہے اس لیے ہم چوم رہے۔ بڑے بڑے ولی بھی چوم رہے ہیں، ابدال بھی چوم رہے ہیں، صحابہ بھی چوم رہے ہیں، سارے ہی چوم رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں صفا مروہ کھلے میدان میں پڑے ہیں، مینا میں پڑے ہیں، عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر دی وہاں، تو بس پڑے کھلے میدان میں۔ یہ ساری ادائیں ہیں اللہ والوں کی۔ اللہ کو وہ ادائیں پسند آ گئی ہیں، قیامت تک کے حاجیوں کو وہ ضروری ہو گیا وہ کام کرنے۔ 8 سے لے کر جو آگے 12-13 تک حج کے معاملات ہیں وہ سارے حاجیوں پر ضروری ہو گئے۔ اسی طرح عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرے کے معاملات جو ہیں یہ ساری یادیں ہیں اور اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے پیاروں کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں زائرین مدینہ